بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ وضو میں عورت کا دو پھٹا اتر جائے تو کیا بزرگ اٹھ جائے گا؟ وضو کے ضروری مسائل۔ محترم ناظرین، اس سوال پوچھا گیا ہے کہ عورت کھڑے ہو کر وضو کر سکتی ہے، وضو ہوگا یا نہیں؟ کیا واش روم میں وضو کرنے سے وضو ہوگا یا نہیں؟ رہنمائی فرمائے۔ وضو کے بعد دو پھٹا اتر جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ رہنمائی فرمائے، دو پٹا اتار کرو وضو کیا تو وضو ہوگا یا نہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کے جواب دینے جا رہا ہوں۔ باقی وضو کا کیا طریقہ ہے، اس حوالے سے بھی کافی خواتین سوال کرتے ہیں کہ عورت کے لیے وضو کا کیا طریقہ ہے۔ وضو کے پاس دو پٹا اتر جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ توڑنے والے وضو کے فاسد کرنے والے جو چیزیں ہیں ان میں بالکل نہیں۔ جب کیسے عورت کا دو پٹا اتر گیا تو اس سے اس کے وضو میں کوئی فرق نہیں پڑے گی، وہ تو وضو کا بالکل درست ہے اور وہ اس وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے۔ یعنی وضو میں اگر وضو کے بعد اگر دو پٹا اتر گیا تو اس سے وضو بالکل فاسد نہیں ہو گیا۔ کیا عورت کھڑے ہو کر بھی وضو کر سکتی ہے، وضو ہوگا یا نہیں؟ بہت ہی اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، وضو میں سنت تو یہ ہے کہ بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر جو ہے وضو کرے، لیکن کھڑے ہو کر وضو کرنا یہ بھی جائز ہے، کر سکتے ہیں، گناہ نہیں ہے اور اللہ کے اس سے وضو میں کوئی فرق پڑے گا۔ ہاں، سنت اتنی بات ضروری ہے کہ سنت ہے کہ بیٹھ کر وضو کیا جائے۔ اگر کوئی مشکل ہے یعنی واش بیسن وغیرہ میں آپ کھڑے ہو کر وضو کرتے ہیں یا پھر بیٹھ نہیں سکتے، بیٹھنا مشکل ہے، تو کھڑے ہو کر بھی آپ وضو کر سکتے ہیں، بالکل وضو ہو جائے گا۔ کیا واش روم میں وضو کرنے سے وضو ہوگا؟ واش روم میں وضو بالکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ وضو کرتے ہیں تو وضو ہو جاتا ہے، بس یہ ہے کہ وہ جو چینٹے ہیں وہ نیچے دوبارہ کپڑوں کے اوپر نہ آئے، اس سے ہو سکتا ہے کہ کپڑے آپ کے ناپاک ہو جائے۔ باقی واش روم میں اگر آپ نل وغیرہ ہے، واش بیسن وغیرہ ہے تو بہتر ہے وہاں پر بھی آپ نے وضو کر سکتے ہیں۔ وضو کے بعد شیشہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ آپ بالکل نہیں۔ بہرحال شیشہ دیکھنے سے وہ تو کافر نہیں ہوتا۔ اسی طرح سوال کیا گیا کہ دو پٹا اتار کر وضو کیا تو وضو ہوگا یا نہیں، یہ بتائیں۔ دو پٹا اتار کر اگر وضو کیا تو وضو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وضو کے درست ہونے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ دیکھیں، 4 فرائض ہیں وضو کے۔ نمبر 1، چہرہ دھونا۔ نمبر 2، دونوں بازو کونے سمیت دھونا۔ نمبر 3، سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، پاؤں دھونا۔ ظاہر بات ہے جب مسح کریں گے تو اس وقت بھی آپ کا دو پٹا اترنا پڑے گا۔ ایسے تو نہیں کہ دو پٹا کے اوپر سے آپ اس کا مسح کریں گے۔ اگر دو پٹا اتار کر بھی وضو کیا تو بالکل درست ہے۔ اتنے بات ضروری ہے کہ اگر آپ کھلی ہوئی کہے پردے ہو رہی ہے تو کوئی نہ محرم کے نظر پڑ سکتی ہے، تو اس چیز کا خیال کیا جائے کہ وہ پر دو پٹا اتار کر اس طرح نہ گھومے، نہیں اس طرح کھڑے ہو
کہ آپ کا نامحرم کے نظر پڑیں گے۔ اگر دوپٹہ اتار کر وضو کیا تو وضو بالکل ہو جائے گا۔ کیا عورت پر لازم ہے کہ وضو کے دوران سر ڈھانپ کر رکھے؟ کوئی لازم نہیں، بالکل لازم نہیں۔ آپ دیکھیں، جب میں ہمارے غسل فرماتے ہیں تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب آدمی غسل کرے تو سنت طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے وضو کرے گا، پھر اس کے بعد پورا غسل مکمل کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت تو جسم پورا کھلا ہوتا ہے، سر ڈھانپنا دور کے بعد وضو کیسے ہو رہا ہے؟ حضرت یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ بیان کی جاتی ہے۔ وضو کا طریقہ آپ دیکھ لیجئے، تو جب پورا بدن دکھانا ہو تو وضو ہو جاتا ہے۔ سر ٹک کرو وضو کرنے کے کیسے نے شرط قرار دی تھی ہے، تو یہ قوم ادھا کے شرطیں نہ بنائی جائے۔ بالکل ہمارے بہنیں اپنا دوپٹہ سائڈ پر کر آرام سے وضو کریں، اس میں کوئی شرعی حرج نہیں۔ ہاں، اگر کسی نامحرم کے نظر پڑنے کا اندیشہ ہو، جسے جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، اس میں تھوڑے احتیاط کر لے۔ ہر حال اس کا وضو ہونے نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا مطلب فرض یا بالغ یا سنت، اس طرح کے معاملات نہیں ہے۔ اب آرام سے بغیر دوپٹہ کے وضو کر سکتے ہیں۔ کیا عورت وضو کے بعد اسے مہندی دیکھ سکتی ہے؟ اصل میں بعض ہماری اسلامی بہنوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ اگر سر سے دوپٹہ اتر گیا تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا، وضو فاتح ہو جائے گا۔ ایسا بالکل نہیں ہے، اور ظاہر بات ہے جب عورت وضو کر رہی ہے تو مسح جو ہے وہ فرض ہے۔ جب مسح کریں گے تو سر پر دوپٹہ اوپر مسح نہیں ہوگا، ستر مسح کیا جائے گا، تو اس وقت تک دوپٹہ اترنا ضروری ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ وضو کرتے ہیں اس کا وضو فاسد ہو گیا، تو اس طرح تو وہ کبھی بھی وضو نہیں ہو سکتی، تو ہٹا اتر جانے پر وضو فاسد نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح دوسرا جو سوال ہے کہ کیا وضو کے بعد شیشہ دیکھ سکتے ہیں؟ بالکل دیکھ سکتے ہیں۔ شیشہ آئینہ دیکھنے سے بھی وضو میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وضو فاسد نہیں ہوتا۔ وضو توڑنے والی چیزیں ہیں، ان میں کہیں یہ ذکر نہیں کہ دوپٹہ اتر جائے سے یا آئین دیکھنے سے وہ ناپاسد ہو جاتا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ بہت بڑے غلط فہمی ہے جو عموماً پائی جاتی ہے۔ تو شیشہ دیکھنے سے نہ دوپٹہ اترنے سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پہانا پیشاب اور ہوا جو پیچھے سے نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ اگر خواتین کو آگے کے راہ سے یعنی آگے شرمگاہ سے ہوا نکلی جس کے کسی بیماری سے ایسا ہوتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹنا، اور اگر آگے یا پیچھے سے کوئی کیڑا جیسے کینچوایا کنکری وغیرہ نکلے تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جس کو وضو کرنے میں شک ہوگی بھلا وضو دھویا جائے یا نہیں، تو وہ پھر دو لینا چاہیے، اور اگر وضو کا چکنے کے بعد شک بات ہوا تو کچھ پرواہ نہ کرے، اور وضو کے ان البتوں اگر یقین ہو جائے کہ فلاں بات رہ گئی ہے تو اس کو کر لیا جائے، لیکن آنکھ لگ گئی یا کسی چیز سے ٹیک لگ کر بیٹھے بیٹھے سو گئی اور ایسے ہی غفلت ہو گئی کہ اگر وہ ٹیک نہ ہوتی تو گر پڑتے تو وضو جاتا ہے، اور اگر نماز میں بیٹھے بیٹھے یا کڑے کڑے ہو جائے تو وضو نہیں کیا گیا، اور سجدے میں ہو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، تو وضو ٹوٹ ہو جائے۔ بیٹھے بیٹھے نیند کا ایک ایسا جھونکا آیا کہ کر پڑے
تو اگر گرد کے فوراً ہی آنکھ کھل گئی ہو تو وضو نہیں کیا، اور جو گرنے کے بعد ضربات آپ کھلے ہو تو وضو جاتا رہا، اور اگر بیٹھے جھومتے رہے گرے نہیں تب بھی وضو نہیں کیا۔ اگر بے ہوش ہوگی یا جنون سے اتر جاتی رہی تو وضو جاتا رہا۔ بے ہوش اور جنون تھوڑے سے دیر رہا ہو، اور ایسے ہی اگر تمباکو وغیرہ کوئی نشہ کی چیز کھا لے اور اتنا نشہ ہو گیا کہ اچھی طرح نہیں چلا جاتا اور قدم ادھر ادھر بہتا ہے، ڈگمگاتا ہے، تو وہ بھی وضو جا کر نماز بھی اتنی زور سے ہن سے نکل گئی کہ اس نے خود بھی اپنے آواز سن لی اور اس کے اس پاس والوں نے بھی سن لی، جیسے ہنسنے میں سب پاس والے سن لیتے ہیں۔ اس سے بھی وضو ٹوٹ گیا اور نماز بھی ٹوٹ گئی۔ اور اگر ایسا ہوا کہ اپنے کو آواز سنائی تھی مگر سب پاس والے نہ سن سکے، اگر جب بہت ہی پاس والے سن لے اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر ہنسنے میں فقط دہان چل گئی، کھل گئی اور آواز دل کو نہ نکلے تو نہ وضو ٹوٹا اور نہ نماز جائے گی۔ مرد کے ہاتھ لگانے سے یا یوں ہی احتیاط کرنے سے اگر آنے کے راہ سے پانی آ جائے تو وہ ضرور ٹوٹ جاتا ہے، اور اس پانی کو جو جوش وقت نکلتا ہے مزے کہتے ہیں۔ پیشاب یا مزے کا قطرہ سوراخ سے باہر نکل آیا لیکن اب بھی اسے کال کے اندر ہے جو اوپر ہوتی ہے، تب بھی وضو ٹوٹ گیا۔ وضو ٹوٹنے کے لیے کھال سے باہر نکلنا ضروری نہیں۔ مرد کے پیشاب کے مقام سے جب عورت کے پیشاب کا مقام مل جائے اور جب کچھ کپڑا وغیرہ بیچ میں اڑنا ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے ہی اگر دو عورتیں اپنے اپنے شرم پیشاب کہاں ملا دے تب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن یہ خود ناپید اور برا اور گناہ ہے۔ دونوں صورتوں میں چاہے کچھ نکلے چاہے نہ نکلے ایک ہی حکم ہے۔ وضو کے بعد کسی کا سطر دیکھ لیا، اپنا سطر کھل گیا یا ننگی ہو کر نہائی یا ننگی ہے، ننگی وضو کیا تو اس کا وضو درست ہے، پھر وضو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ مدون اللہ چاہے کہ کسی کا سطر دیکھنا یا اپنا دکھلانا گناہ کی بات ہے۔ اگر چھاتی سے پانی نکلتا ہے اور درد بھی ہوتا ہے تو وہ بھی نجس ہے، اس سے وضو جاتا رہے گا، اور اگر درد نہیں ہے تو نجس نہیں ہے اور اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ یہ ویڈیو خاص کر خواتین کے لیے ہے، اور مرحبا اسلامک ٹی وی چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت